اس ملک پہ ہر دم ہو داتا کا کرم واصف، یہ شہر گلی کوچے گھر بار ہیں داتا کے. صوفیوں کا مزاج اور ہے اور مولویوں کا مزاج اور ہے. دونوں کی تربیت کا تھوڑا سا فرق ہے. صوفی تجدید بھی کرتا ہے، لوگوں کی زبان بول جاتے ہیں. کچھ کام علماء حضرات کتابوں کی تلاوت کرتے ہیں آپ کے سامنے، اور جو صوفی ہیں وہ یزکیکم کے اوپر کام کرتے ہیں. کوئی صوفی، کوئی درویش ایسا نہیں ہے جس نے سیکھنے کا عمل آخری سانس تک جاری نہ رکھا ہو. میں اور صوفیوں میں آپس میں اختلاف ہی رہا ہے، مولویوں میں اور صوفی میں اختلاف رہا ہے. کبھی انہوں نے حضرت اقبال کو کافر کا فتویٰ دے دیا. یہ ایک بہت بڑا ڈفرینس ہم نے دیکھا ہے جب سے یہ خانقاہ صوفیزم چل رہا ہے کہ صوفیوں کا مزاج اور ہے اور مولویوں کا مزاج اور ہے. مزاج اور نہیں ہے، اصل میں دونوں کی تربیت کا تھوڑا سا فرق ہے. مولوی کی جو تربیت ہے نا، وہ اپ ٹو دا مارک شریعت اور جو فارمولے ہیں وہ فارمولے سے ہٹتے نہیں ہیں کبھی بھی. صوفی تجدید بھی کرتا ہے، یہ مجدد بھی ہوتے ہیں، یہ لوگوں کی زبان بول جاتے ہیں ان کو قابو کرنے کے لیے. جیسے حضرت بابا فرید گنج شکر کا واقعہ ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ پنج رکن اسلام دے چھیواں فریدہ ٹک، جے نہ ملے چھیواں تے پنجو جاندے مک. اب یہ ان کا کہنا تھا. تو جو علاقے کا کوتوال تھا وہ کہتا تھا کہ بابا صاحب آپ نا ہمیشہ ہی کچھ شریعت سے ہٹ کے کو بات کرتے ہیں. اب اس کے پیچھے پورا واقعہ ہے کہ کیسے کیسے ہوا، اور وہ پھر اینڈ پہ آ کے مانا کہ یہ آپ جو کہتے ہیں یہ ٹھیک کہتے ہیں. تو یہ جو زبان بولتے ہیں نا، یہ شریعت سے ہٹ کے نہیں ہے، لیکن تھوڑی سی اس میں امینڈمنٹ اس لیے کرتے ہیں کہ اس سے علاقے کے لوگ اس شریعت کے اوپر اکٹھے ہو جائیں. کیونکہ اگر آپ نرم نہیں ہوں گے تو آپ مبلغ نہیں ہو سکتے. اگر آپ لوگوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے تو آپ مبلغ نہیں ہو سکتے. تو تبلیغ کا کام کرنے کے جو ہیں نکات جو ہیں، یہ تبلیغ صرف ایک میسج نہیں ہے، یہ پورا ایک تزکیہ کا ڈپارٹمنٹ ہے. تو یوں سمجھ لیں کہ کچھ کام مبلغ جو علماء حضرات کر رہے ہیں وہ آیت کا اتنا حصہ کر رہے ہیں جس میں کہا ہے کہ وہ یتلو علیہم کتاب ہی، کہ وہ کتابوں کی تلاوت کرتے ہیں آپ کے سامنے. اور جو صوفی ہیں وہ یزکیکم کے اوپر کام کرتے ہیں، تزکیے کے اوپر کام کرتے ہیں. تو یہ چھوٹا سا ایک دونوں کے لائن آف ایکشن میں فرق ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی طرف نہیں بلا رہے. 5 وقت اذان ہو رہی ہے، یہ مولوی کے بغیر نہیں ہو سکتی. لیکن وہاں پر لوگوں کا ہجوم نہیں ہے، لوگ اٹریکٹ نہیں کرتے ان کی طرف. تو شاید تھوڑی سی اگر نرمی پیدا کریں تو ہو سکتا ہے. اگر وہ محبت تھوڑی سی وہ صوفیہ والی بھی آ جائے تو میرا خیال ہے کام بن سکتا ہے. ابھی بھی مساجد ہماری آباد ہو سکتی ہیں. ہماری مساجد کو اصل میں تو ہونا چاہیے تھا کمیونٹی سینٹر. کمیونٹی سینٹر کی جہاں پہ علاقے کے سارے لوگ آتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اپنے پرابلمس کا حل ہوتا ہے. مسجد تھی بھی وہی مسجد تھی، لیکن اب وہ صرف نماز کے لیے، بچوں کو قاعدہ پڑھانے کے لیے، قربانی کی کھالی اکٹھے کرنے کے لیے. اور بچوں کو تو آنے بھی نہیں دیتے، سختی اتنی کر دی کہتے مسجد، اور اس کو بنا دیا آفس. مسجد کو انہوں نے 2 گھنٹے پہلے کھلے گا، 1 گھنٹہ پہلے، 1 گھنٹے بعد بند. پچھلے کچھ عرصے سے سوشل میڈیا پہ یہ قرآن پڑھانے کے نام پر جو بچوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ استغفار کے باب میں ہی آنا چاہیے. اسے تشدد کسی بھی یونیورسٹی میں ہو، اسکول میں ہو، مدرسے میں ہو، اس کو کنڈیم کرتے ہیں. بے بہا قسم کے واقعات ہیں جو اس شعبے کے ساتھ نا لوگوں کے اندر برائیاں ہیں. اس کا مطلب قرآن اندر ہے، تزکیہ نہیں ہے. کیسے بھائی صوفی کے ہاں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک عزت و انکساری ملتی ہے، عاجزی ملتی ہے، ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا، لوگوں سے ملنا. اور آج کل کا جو ڈراماٹائز سسٹم ہے، جس طرح وہ ایک صاحب بہت مشہور ہیں اپنی جو دم اور شف شف کی وجہ سے، تو وہ ہم نے دیکھا کہ وہ ان کا پھٹو بچوں پروٹوکول، ان کا لباس ایسے ہوا جیسے بادشاہ سلامت آ رہے ہیں، ان کا سٹائل ایسا ہے، پھر ان کا تسبیح شفیع ہے. وہ یہ کیا دکھاوا اس کے اندر ریاکاری میں نہیں آتا ہے جی. میں یہی تو بتا رہا ہوں آپ کو کہ اگر منشا لوگ ہیں اور لوگوں سے فائدہ ہے تو کرتے جائیں، گڈ بزنس. ریوارڈ پھر اللہ سے نہ مانگیے گا، وہاں تو آپ کی نیتیں تولی جائیں گی، آپ کا نمازیں کسی کے منہ پہ بھی دے ماری جائیں گی. ٹھیک ہے.
وہاں پھر یہ باتیں نہیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ کئیوں کی پھر رسی ڈھیلی بھی کر دیتا ہے کہ بھئی تمہیں شعبہ دیا گیا تھا نیکی کا تو تم نے اس کو نیکی کا شعبہ بنانے کے بجائے تم نے یہ بنا دیا. تو ہر رات کو صوفی جو ہے نا وہ تو اپنے اندر دیکھتا ہے کہ میرا آج کا دن جو گزرا ہے یہ اس کے ساتھ میں نے کہیں کوئی ظلم تو نہیں کیا, آج کا توبہ کا مقام میں نے مس تو نہیں کر دیا کہیں. دیکھیں توبہ صرف باہر نہیں اندر ہی ہے نا بیسیکلی. تو آپ اپنے آپ کو خود جانتے ہیں تو اپنے اوپر جو کام نہیں کر رہا نا وہ دنیا کے لیے کیا کام کرے گا. اور کوئی صوفی کوئی درویش ایسا نہیں ہے جس نے سیکھنے کا عمل آخری سانس تک جاری نہ رکھا ہو کہ این عبور ضرور ہے سانو پر سمندر ڈونگے. یہ بات مانتے ہیں کہ کچھ چیزوں میں اللہ نے عبور دے دیا ہوا ہے لیکن سمندر بہت گہرے ہیں, علم کا بڑے خزانے پڑے ہوئے ہیں اور آپ کے پاس ابھی چلو بھر تھوڑا سا ہی آیا ہوا ہے. تو خزانوں کے مالک کے ساتھ جو رجوع کرتے ہیں ان کی داستان اور طرح لکھی جائے گی. حضرت واسع رحمۃ اللہ علیہ کا حضور دادا صاحب کے بارے میں کیا کہنا ہے, کیا ارشاد فرماتے ہیں ہمارے دیکھنے والے؟ دادا صاحب کے ساتھ تو ایک خاص محبت نامہ سرکار ویسا صاحب کا ہے اور آپ کے حوالے سے ہمیشہ کہا ہے کہ اس ملک پہ ہر دم ہو داتا کا کرم واصف, یہ شہر گلی کوچے گھر بار ہیں داتا کے. سبحان اللہ, واہ واہ, ہے نا جی. اور سرکار نے حضرت داتا حضور کی خدمت میں ایک منقبت بھی پیش کی ہوئی ہے جو ابھی یہ رینوویشن سے پہلے ان کے دربار شریف کے ساتھ لگی ہوئی تھی, کافی بڑی جی. اچھا. واصف مستی چے گوید ای مقام حیرت است, خواجہ من قبلہ من گفت کول حق بجا. اور یہ پوری کی پوری وہاں لگی ہوئی تھی. اور پھر داتا کے غلاموں کو عبید منانے دو, سرکار نے آنا ہے محفل کو سجانے دو. داتا صاحب داتا حضور کا جو آستانہ ہے یہ سرکار ویسا کا ایک شعر پیش کرتا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ داتا کے بھی روزے پہ ہیں انوار مدینہ. تو یہ آستانے بیسیکلی تو تھے ہی یہی کہ یہ انوار مدینہ ہی تھے سارے کے سارے, انہی کی محبت کے جلوے بکھیرنے والے ہیں اور آج بھی ہیں. یہ سچے لوگوں کی داستان ہے کہ 1000 سال گزرنے کے باوجود بھی نام اللہ نے قائم رکھا ہوا ہے, بلکہ رہتی دنیا تک رکھا ہوا ہے. سرکار ویسے کہا کرتے تھے کہ دیکھو ابھی ہونا ہے روز محشر, ابھی حساب کتاب ہونا ہے, کس نے پاس فیل ہونا ہے, لیکن کچھ لوگوں کو تم اسی زندگی میں کہہ دیتے ہو کہ یہ وہ لوگ ہیں جو انعمت علیہم والے لوگ ہیں اور ان پر اللہ کا انعام ہوا. آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں. تو داتا حضور بے شک ان لوگوں میں سے ہیں جن پر اللہ کا خاص انعام ہوا اور ان کی ڈیوٹی اور ان کے معاملات زندگی کے جو تھے عین شرعی اور عین اللہ کے رستے پہ لوگوں کو لگانے والے تھے.